لفظ حج عربی زبان میں قصد و ارادہ اور زیارت یا کسی معظم و محترم کے بکثرت قصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شرعاً مخصوص عبادت کی خاطر کعبۃ اللہ کے قصد کو حج کہتے ہیں۔ لفظ عمرہ عربی میں زیارت و ملاقات اور قصد کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور شریعت میں مخصوص عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کے قصد و زیارت کو عمرہ کہتے ہیں۔ حج قدیم شریعتوں میں بھی مشروع تھا، لیکن اس کیفیت کے ساتھ اس امت کی خصوصیت وارد ہے کہ ہر نبی نے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں حج کے اعلان کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ارشاد باری ہوا، تم اعلان کرو، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، یعنی اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ اس آواز کو آسمان و زمین والوں نے سنا، حتیٰ کہ جو ابھی باپ کے پشت اور ماں کے رحم میں تھے، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں، انہوں نے بھی سنا۔ بس جس نے ایک مرتبہ جواب دیا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ دیا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ دیا وہ 3 مرتبہ، جس نے اسے زیادہ مرتبہ دیا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا۔ راجح قول کے مطابق 5 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا۔ بعض مالدار صحابہ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد اور دشمن کے ساتھ مصروفیت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس سال حج میں نہ گئے، بلکہ 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حجۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل نبوت اور بعد نبوت اور قبل ہجرت کئی حج و عمرے کیے جن کی تعداد کا صحیح علم نہیں۔ ہجرت کے بعد ایک حج، حجۃ الوداع، ادا فرمایا۔ حج کا حکم۔ حج اسلام کے ارکان 5 میں سے ایک ہے۔ اس کا اسلامی رکن ہونا بالکل قطعی اور واضح ہے۔ کوئی اس سے انکار کر دے تو وہ کافر ہوگا۔ البتہ تازہ نو مسلم ہو یا ان مسائل سے واقف حضرات سے دور دراز علاقے میں پلا بڑا ہو تو اسے معذور سمجھیں گے، اور معلوم ہونے تک کفر کا حکم نہ لگے گا۔ حج نماز کے علاوہ دیگر تمام عبادات سے افضل ہے، کیونکہ یہ بدن اور مال دونوں پر مشتمل ہے۔ صحیح اور مبرور حج کی وجہ سے صغیرہ گناہ بالاتفاق معاف ہوں گے۔ مبرور حج یعنی جس میں سارے ارکان و آداب کی رعایت ہو اور ابتدا سے انتہا تک گناہ کا دخل نہ ہو۔ راجح قول کے مطابق کبائر بھی معاف ہوں گے، جس گناہ کا تاوان و بدلہ یا قضا لازم ہے، مثلا کسی کا قرض وغیرہ، قضا نمازیں وغیرہ، حج کے بعد ان کو انجام دینا واجب ہے۔ البتہ دوران حج یا فراغت کے بعد ان کی ادائیگی کا موقع ملنے سے پہلے ہی مر جائے تو انشاءاللہ یہ بھی معاف ہونے کی امید ہے۔